अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से अहम सवाल कर डाला है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने इंतहाई अहम पैगाम के अंदर मुतअद्दिद बातें की हैं। वो क्या बातें हैं, क्या पैगाम दिया है उन्होंने, किससे बात करना चाह रहे हैं, अहम सवाल क्या है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक ट्वीट किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया ने एक ट्वीट किया है और पाकिस्तान में ट्विटर की बंदिश के हवाले से बात की है। उस ट्विटर की बंदिश का मामला असल में जुड़ा हुआ किससे है, इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने उनको कोट ट्वीट करके क्या बात की है, क्या बात कही है, उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जज साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। वो अदम एतमाद का इजहार किन मानों में किया गया है, उसमें से क्या निकल सकता है और क्या अलीमा खान साहिबा वाकईतन 190 मिलियन पाउंड केस को अब किसी और अदालत में शिफ्ट करने का कह रही हैं, इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। और आज यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब की तारीख का सबसे बड़ा पोल होने जा रहा है। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी एक लीक्ड तस्वीर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म के अंदर, इन दोनों के दरमियान एक पब्लिक पोल में कंडक्ट करने जा रहा हूं आपसे कुछ देर बाद। आपसे गुजारिश होगी कि उसको गौर से सुनिएगा कि आपने करना क्या है। इसलिए गुजारिश ये है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एक और गुजारिश, कमेंट्स मैक्सिमम करने हैं ताकि जो फायरवॉल का इशू है वो ब्रेक हो जाए, ब्रीच हो जाए और इससे मैक्सिमम जो कमेंट्स हैं या इंगेजमेंट है वो बढ़े। और जो लोग चाहते हैं कि आपके और हमारे दरमियान राब्ता मुनक़ता हो जाए, वो मुनक़ता नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि हम इमरान खान साहब ने अभी अभी जो अडियाला जेल के अंदर से पैगाम भेजा है उसको आप तक पहुंचाएं, हम एक पोल कंडक्ट कर रहे हैं बिटवीन मरियम नवाज शरीफ एंड इमरान खान साहब। मरियम नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के दरमियान कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, वैसे है भी नहीं, लेकिन क्योंकि ये दो तस्वीर का कंपैरिजन है। एक तस्वीर कल लीक हुई जब इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो रहे थे। दूसरी तस्वीर आज बनाकर शेयर की गई जब वो एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म में मरियम बीबी जो है वो स्टेज पर मौजूद थी, चबूतरे के ऊपर मौजूद थी। इन दोनों तस्वीर को मैं दिखा रहा हूं। आपसे गुजारिश ये है कि नीचे मैक्सिमम कमेंट करके आपका इन दोनों में से फेवरेट लीडर कौन है उसको मेंशन करना है। इज दैट इमरान खान, इज दैट मरियम नवाज शरीफ? चॉइस इज योर्स, फ्लोर इज योर्स। तो आपने इसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं। ट्विटर के ऊपर भी मैंने एक ट्वीट किया हुआ है, तो अभी तक इसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के अडियाला जेल के अंदर अहम मैसेज की। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बड़ा सवाल कर डाला है। कहते हैं चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है। हमारा यह सवाल है कि हमारा 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पिटीशंस को क्यों नहीं सुना जा रहा। वो कहते हैं कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पिटीशंस को क्यों नहीं सुना जा रहा। इमरान खान की अडियाला जेल में गुफ्तगू ने कहा हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए। आर्मी चीफ को खत अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखूंगा। इमरान खान साहब कहते हैं आर्मी चीफ को खत अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखूंगा। वकला को हिदायत दी हैं, वो खत तैयार करके मुझे बताएं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब उस खत के अंदर क्या लिखते हैं। ये काफी दिन से इन्होंने ये बात कर रखी है, आज दोबारा से ये बात उन्होंने दोहरा दी है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को खत में बताऊंगा कि आजाद कश्मीर में जो हो रहा है और मुल्क जहां जा रहा है उस पर हमें सोचना पड़ेगा। फौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। अब जज अबुल हसनात जुल्करनैन और जज कुदरतुल्लाह के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बात की है। उन्होंने कहा कि मिसकंडक्ट पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन और जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का कहा है। ये इन्होंने अपनी लीगल टीम को यह कह दिया है कि इन दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए। उन्हें कहा कि फॉर्म 47 के बेनिफिशरी से जब कोई सवाल होता है तो वो हमला आवर हो जाते हैं। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी से जब कोई सवाल होता है तो वो हमला आवर हो जाते हैं। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान, सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। फॉर्म 47 का जो बेनिफिशरी
گورنر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پر ذاتی حملے کر رہا ہے عمران خان. تو انہوں نے اس میں علی امین گنڈاپور کو بھی ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ٹاپ سٹوری ون آف دا ڈے ہے اور اس میں عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر یہ پیغام بھیجا ہے. کچھ کامنٹس ٹویٹس ہوئے تھے, کچھ میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ شامل کر دیے. اچھا جی, 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ نے کس جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ بشرا بی بی کی جانب سے احتساب عدالت کے, بلکہ علیمہ خان صاحبہ نہیں, بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے, بشرا بی بی کی جانب سے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا پر عدم اعتماد کا اظہار. گزشتہ سماعت ملتوی ہونے کے حوالے سے ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا, ہمیں سزا دینی ہے تو دے دیں, میں کسی سے نہیں ڈرتی, بشرا بی بی نے یہ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں قیدی نہیں ہوں, میں ناانصافیوں کا شکار ہوں. بشرا بی بی, ہم نے وکلا کو سماعت ملتوی ہونے کے حوالے سے آگاہ کیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے وکلا کو بتا دیا تھا کہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور اس کے متعلق مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جیل انتظامیہ کی استدعا پر سماعت ملتوی کی, آپ کی غلط فہمی ہوئی کہ میں نے آگاہ نہیں کیا. انہوں نے عدالت سے یہ کہا. اور وکلا کی طویل مشاورت کے بعد بشرا بی بی نے عدم اعتماد کا معاملہ جو تھا اس کو واپس لے لیا ہے. تو سارے معاملات جو ہے وہ ٹیچی گئے ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کے اوپر مزید کیا بات کی جا سکتی ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہم, اس سے پہلے کہ ہم بات کریں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی, اب ہم آ جاتے ہیں جناب, آئی ایم ایف نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دے ڈالا ہے اور بڑا مطالبہ کر ڈالا ہے. قرضوں پر سود معیشت پر بھاری بوجھ ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان سے اخراجات میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے. عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے ساتھ نئے بیل آؤٹ پیکج پر جاری مذاکرات میں پاکستان کے ذمے قرضوں پر بھاری سود کی ادائیگی کو معیشت پر بھاری بوجھ قرار دے دیا ہے. اور یہ ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, ابھی مزید آگے چند آنے والے دنوں میں مزید سمجھ میں آئے گا. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو بتایا گیا کہ پاکستان کے قرضوں پر سود کی ادائیگی وفاقی خالص آمدن سے بھی بڑھ گئی ہے. یہ سود کی ادائیگی وفاقی حکومت کی خالص آمدن سے 205 ارب روپے زیادہ ہے. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو بتایا گیا ہے کہ صرف پہلے 9 ماہ اندرونی بیرونی قرضوں پر 5,518 ارب روپے سود ادا کیا گیا. اب سود پر ملک چل رہا ہے بھائی, پیچھے رہ کیا گیا. جولائی تا مارچ وفاقی حکومت کی خالص آمدن 5,313 ارب روپے ریکارڈ کی گئی. تو اس کے اوپر آئی ایم ایف جو ہے وہ شدید غصے میں ہے اور اس نے اپنے سٹائل میں اس کے اوپر بات کر ڈالی ہے آئی ایم ایف نے. اب آ جاتے ہیں جی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اوپر. ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا نے وہ ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہے, ٹوڈے مارکس 3 months since X formerly Twitter was banned in Pakistan on 17 February 2024. 17 فروری 2024 کو پاکستان میں بین ہونے والے ٹویٹر کو بین ہوئے آج 3 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے. This ban continues at a time when the government has announced legislative proposals to further restriction digital freedoms. اچھا, the government of Pakistan must uphold the right to freedom of expression and restore access to the platform immediately. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر جو پبلک کی ایکسیس ہے اس کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے. اس کے اوپر حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں, I have been told that it's not only X but YouTube, Facebook and Instagram may also face some restrictions soon in Pakistan because these companies are not cooperating with the state of Pakistan. Restrictions will only discourage foreign investors because modern business and marketing is linked with social media. تو اس پہ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ صرف ٹویٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے, یوٹیوب, انسٹاگرام اور فیس بک, ان کے اوپر بھی پابندیاں آنے والے دنوں میں لگ سکتی ہیں کیونکہ ان کی دفاتر پاکستان میں نہیں ہیں اور پاکستان کی اسٹیٹ اتھارٹیز کے ساتھ یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے. تو اس سے کسی اور کو زیادہ شاید فرق پڑے نہ پڑے, لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ضرور پڑ سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ تمام تر آج کل کی جو پروڈکٹ شیئرنگ اینڈ بائنگ ہے وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر سب کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. آگے چلتے ہیں جی, آج کے وائرل بیانات شامل کرتے ہیں. یہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا. سب سے پہلا وائرل بیان میں شامل کرتا ہوں ایثار رانا صاحب. ایثار رانا صاحب کہتے ہیں, سالی ایک تصویر پورے سسٹم کو ہجڑا بنا دیتی ہے. وہ تھا نا سالہ ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے, مجھے نانا پاٹیکر یاد آ جاتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ سالی ایک تصویر پورے سسٹم کو ہجڑا بنا دیتی ہے. یہ تصویر عمران خان صاحب کی ہے, اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں. اور وہ جو سسٹم جو ان کی نظر میں ہجڑا بن چکا ہے ان سے ہم کیسے کہتے ہیں کہ کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میڈیا ہماری حکومت کو ہائبرڈ رجیم کہتا ہے, میں اس سے زیادہ اختلاف نہیں کرتا. خواجہ آصف, تو آپ کر بھی نہیں سکتے نا, پیچھے رہ کیا گیا. ہائبرڈ نہیں ہے, ہائبرڈ الیکٹرک پلس ہے.
وہ کیسے؟ پہلے ہائیبرڈ تھا، اب تو الیکٹرک شاکس والا سین ہے، کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے جی، عظمیٰ بخاری صاحبہ، پنجاب سے گندم خریدنے کی اجازت نہ ہو تو خیبر پختونخوا میں ایک روٹی 50 روپے کی ملے گی۔ تو بھائی تم خرید لو نا، وہ جو 15 روپے میں دے رہے ہو وہ 5 روپے میں دینا شروع کر دو، ہمیں تو اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا پبلک کو۔ 5 روپے میں اگر روٹی مل رہی ہے، بلکہ فری ہونی چاہیے، جس طرح کی گندم کی حالت ہو گئی ہے اس کے بعد تو روٹی فری ملنی چاہیے۔ آگے جی، کیسے کر لیتے ہو یار؟ رؤف حسن صاحب، فواد چودھری اور عمران اسماعیل اب سیاسی جنازے ہیں۔ رؤف حسن صاحب نے بڑا سٹیٹمنٹ دے ڈالا ہے، انہوں نے عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب سے متعلق بولا ہے کہ وہ سیاسی جنازے ہیں۔ اب اس کا تمام تر فیصلہ تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، لیکن یہ رؤف حسن صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے which is currently the spokesperson of PTI، اور اس کو بڑا سیریس لیا جانا چاہیے اس معاملے کے اوپر۔ جنید سلیم صاحب کہتے ہیں، یہ ان 5-6 جو لوگ جو روزانہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے نا، میں بات کر رہا ہوں طلال چودھری، فیصل واڈا، اون چودھری، تارڑ صاحب اور مصطفیٰ کمال پاشا اور کامران ٹیسوری، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں شیر دل اور غیرت مند ججز کو اکٹھے پڑ جانے والے ان سب میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی فارم 47 اور خفیہ ہاتھ کے بغیر بلدیاتی انتخابات بھی نہیں جیت سکتا۔ حالات بالکل ویسے ہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی اگر آپ لوکل باڈیز الیکشن کے اندر کھڑا کر دیں، کاؤنسلر کے انتخابات میں کھڑا کر دیں، یا پھر MNA اور MP کی سیٹ کے اوپر کھڑا کر دیں، وہ نہیں جیت سکتا۔ عمران خان صاحب کا آج اڈیالہ جیل کے اندر سے جو پیغام ہے وہ سمبولک ہی نہیں ہے، بڑا امپورٹنٹ نوشن ہے۔ وہ امپورٹنٹ نوشن اس لیے ہے کہ اگر وہ واقعتاً خط لکھ بیٹھتے ہیں طاقتور ترین شخصیت کو اس ملک کی، تو اس کے پوائنٹرز دیکھنے ہوں گے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے، اور نیشنل انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس پیرائے میں دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ایک ایک کر کے وہ سب کو ایکسپوز تو کر رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی لائن کیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ان کی پارٹی کس لائن کے اوپر کام کر رہی ہے، اور آنے والے چند دن میں کیا وہ پبلک کو اسی طرح سے اسٹریٹ کے اوپر موبلائز کر پائے گی جس طرح سے موبلائز کرنے کی ایکسپیکٹیشن عمران خان صاحب نے رکھی ہوئی ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان صاحب خود ان کو روکے ہوئے ہیں کہ بجٹ آنے دیں، اور بجٹ آنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اصل میں حالات جاتے کس طرف ہیں؟ بجٹ کو تقریباً کوئی آج آپ کے سامنے ہے کہ 12-13 دن رہ گئے، اور 12-13 دن بعد جب بجٹ آپ کے سامنے آئے گا، یا میکسیمم 2-3 ہفتے لگ جائیں گے، بجٹ آئے گا، اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ یہ بجٹ پبلک کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلتا ہے، اور پھر PTI اس کو کیسے کیش کرتی ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔